प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हो रही थी, और चूँकि अब जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त आता जा रहा है, सियासी मुहिम और इलेक्शन मुहिम में भी तेज़ी आती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल यौम तासीस है और ताकत का मुजाहरा करेगी कोयटा में। कुछ दिन पहले वहाँ पे नवाज शरीफ साहब कोयटा गए थे और बड़ी ज़बरदस्त उनका वो विज़िट रहा था। बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी और एक सरप्राइज़ विज़िट था जनाब नवाज शरीफ साहब का। और साथ ही साथ अब चूँकि एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने ये कहा कि मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था, उसी ने आज सुरखरुख भी किया। और साथ ही साथ अब ये सारा सिलसिला क्या नवाज शरीफ साहब को आगे इलेक्शन मुहिम चलाने में आसानी होगी और मज़ीद वो बेहतर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। कानूनी जो पेचीदगियाँ थी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसका ज़ाहिर बराह रास्त फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, और पहले ही मुस्लिम लीग नून एक मोमेंटम बिल्ड कर चुकी है। और इस वक्त चूँकि जितने भी लोग हैं, एक टिल्ड नज़र आ रहा है बज़ाहिर वो नवाज शरीफ साहब की तरफ है, और ये एक बड़े रिलीफ के तौर पे देखा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की वलीयत पर उन्हें इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मेरे कायद बड़े भाई पार्टी और ख़ानदान को सुरखरूफ फरमाया अल्लाह ताला ने, और बेगुनाह मोहम्मद नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था। अल्लाह ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। अल्हम्दुलिल्लाह कौम को कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरीयत जो है वो मुबारक हो। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कैद खाने, बेबुनियाद मुकदमात, चादर और चार दीवारी की पामाली, किरदार कुशी समेत अजियत का हर हरबा इख्तियार किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़ेह कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और इसी तरह जो लीगी कारकुनान हैं वो भी बड़े खुश हैं इस फैसले से, और ज़ाहिर है अब बाज़ार जो माहौल है वो मुस्लिम लीग नून की फेवर में है। मोमेंटम गेन कर चुकी है मुस्लिम लीग नून, लेकिन इलेक्शन डे को इलेक्शन मैनेज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या तैयारियां कर रही है, कैसे मैनेज होगा। सिंध में अगर हम बात करें तो नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा किया, और मुस्लिम लीग नून सिंध ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दी है जिसमें कहा गया कि सिंध निगरान हुकूमत का ज़्यादातर इंतज़ामी सेटअप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का ही है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। और सदर बशीर मेमन जो सिंध के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, और साथ ही साथ उन्होंने जो ये शिकवा किया, यही शिकवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। तो उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी के लीडर और वज़रा के पास अहम महकमों और अजला का कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी दौर में अहम ओहदों पर तैनातियाँ जो हुई, उन अफराद का एक ज़िले से दूसरे ज़िले में तबादला किया गया जहाँ पीपल्स पार्टी का असर रसूख बरकरार है। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि सिस्टम में करप्शन जारी है। सिंध में सेहत, तालीम, एक्साइज, मकामी हुकूमत और फाइनेंस जैसे महकमे साबिक वज़रा की हिदायत पर चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा के फ्रंट मैन अभी भी अहम ओहदों पर हैं। सेक्रेटरी सर्विसेज ग़ुलाम अली को साबिक वज़ीर आला सिंध की हिमायत हासिल है, और इस तरह वो ये कह रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि सिंध का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनेज करेगी, और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। यही मुतालबा ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के वाले से कर रही है, और वफाक के वाले से वो शिकवे कर रही है, मुस्लिम लीग नून से शिकवे कर रही है कि वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। और पिछले कई दिनों से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं मुसलसल इस तरह के बयानात भी देते हुए आ रहे हैं। ये दोनों जमातें एक दूसरे की इत्तेहादी थीं, 16 महीने साथ रहे, तारीफ़ें भी बड़ी होती रही। ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वज़ीर आज़म हैं, और अब बड़ी सपोर्ट भी थी उनको। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ़ भी ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब करते थे कि ये वज़ीर ख़ारजा हैं, यंग हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये वो तारीफ़ें जो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, फ्लोर पे ये बातें होती रही। आज एक दूसरे को डिसऑन किया जा रहा है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि
یہ مسلم لیگ نون نہیں بلکہ مہنگائی لیگ ہے. وہ کل جو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے قصیدے پڑھ رہے تھے، آج ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ مخالفت صرف الیکشنز میں اپنے کارکنان کو پرجوش کرنے کے لیے ان کا مومنٹم اور تھوڑا سا ایک اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل مقاصد ہیں، یا واقعی میں ایک دوسرے کے گلے شکوے جو جائز گلے شکوے ہیں وہ ہیں؟ اگر ہوتے تو 16 مہینے ہمیں نظر آتے ہیں، سب تک ساری چیزیں ٹھیک تھی. جو الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی جو تنقید ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جناب محسن رضا خان صاحب نے، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں. ہاں صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. محسن رضا صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو ایک معمول سا بن گیا ہے، نارملی تنقید ہوتی ہے، لیکن جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، اور اب مسلم لیگ نون نے بھی سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا ہے، تو ایشوز ہیں یہ، چونکہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی شکوے شکایات کر رہی ہیں. زرداری بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ فلور پہ کھڑے ہو کے کہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون سے زیادہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، بڑے تعریفیں کرتے تھے. اب وہ اسی مسلم لیگ نون کو کے اوپر ساری چیزیں، سارا ملبہ بھی ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی لیگ ہے، یہ مسلم لیگ نہیں ہے. اصل میں کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس ملک کو چلانے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. تو الیکشن کے موقع پہ یہ ایک دوسرے پہ تنقید کر کے، ڈرامہ لگا کے کل پھر بیٹھے ہوں گے. لہذا یہ آپ کوئی ان سے سوال نہیں کرتا کہ اگر وہ مہنگائی دی ہے اور عمران خان کرپٹ تھا تو آپ کی کیا کارکردگی ہے 15 سال میں سندھ میں، اور آپ کا آئندہ کا پروگرام کیا ہے. یہ پارٹی کے صدراؤں کو اور پارٹی کے لیڈروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی جماعت کا کیا منشور ہے اور کیا پروگرام ہے. تو ایسی باتیں ہوں گی جس میں تنقید ہوگی اور لوگوں کے مزے کے لیے نوٹنکی لگائے رکھیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ملک کو قوم کو فائدہ ہو. درست فرما رہے ہیں، لیکن اس چیز کا نقصان ہی ہوتا ہے، ذرا فائدہ نہیں، اور عوام بھی سمجھ رہے ہیں، سب کو چیزیں بھی یاد ہیں. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی آج جو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہوئے ہیں، سزا ختم ہو گئی. کیسے دیکھتے ہیں؟ نیب کیسز بناتا ہے، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ تو عرصہ دراز سے ذرا بہت سینئر ہیں، یہ چیزیں کور بھی کرتے آ رہے ہیں، رپورٹ بھی کرتے رہے، تجزیے بھی آپ کے آئیں. تو یہ کیا ہے؟ اب نیب کی قانونی حیثیت کیا رہے گی؟ پھر ان فیصلوں کی کیا رہے گی؟ اور اگر اسی طرح کرنا ہے، صرف وقتی حکومتیں ختم کرنی ہیں، اس کے بعد ریلیف مل جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، بعد میں وہ بھی باعزت بری ہو گئے. میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، یا تو کل سزا غلط تھی یا آج کا فیصلہ غلط ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ اور اگر یہ ساری چیزیں ایسا ہی مذاق تھا تو پھر 2017 میں یہ مذاق کیوں ہوا قوم کے ساتھ؟ تو سب کو پتا ہے کہ وہ ایک مذاق کیا گیا ہے چلتے ہوئے ملک کو، جس کی معیشت 8% کے گروتھ تھی، اس کو تباہ کیا گیا. اور بریگیڈیئروں اور جے اے ٹی کے نگیروں کے ذریعے ایک 10 والیوم کی رپورٹ بنائی گئی، اور چیئرمین نیب کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کو دیکھے بغیر نیب عدالت میں بھجوائے. تو اس اگر ریفرنس میں کوئی ثبوت تھا، اور جو انہوں نے جس پہ سزا دی مریم نواز اور نواز شریف کو، اگر اس کے کوئی ثبوت تھے تو آج کوئی دوسرا وکیل کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ یہ ثبوت تھے اور اس کی بنیاد پہ ان کو بری نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن نہ اس وقت نیب کے پاس ثبوت تھے، نہ آج ثبوت ہے. تو اس کی بنیاد کی جو فیصلے ہوئے، قوم نے دیکھا ہے کہ اس کا کتنے نقصان ہوگا، اور ملک جو ہے معیشت ملک کی معیشت کا پہیہ اٹھا چلا، اور اب یہ حالت ہے کہ ہم دنیا بھر میں بھی مانگ رہے ہیں چند بلین ڈالر. مسلسل صاحب اس پہ تو کوئی دہرائی نہیں، لیکن یہی چیز ہے نا کہ کیا ان چیزوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اتنا ہی کافی ہے کہ فیصلہ ہو گیا، جو بھی فیصلہ دیا، جس کا دل چاہا، جس کے کہنے پہ ہوا، ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی احتساب نہیں ہے.
کل کسی اور حکومت کو کسی اور پرائم منسٹر کو اس طرح گھر بھیجا جا سکتا ہے. خود نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے بڑا اس طرح کا بیان بھی دیا تھا, لیکن آپ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ کھل کے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, تنقید بھی نہیں کر سکتے آپ. لیکن اگر ساری چیزیں اسی طرح مینیج ہوتی رہیں گی, کنٹرول رہیں گی, تو کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی ریاست ہو, تو وہ تو گرو نہیں کر سکتے اس طرح. دیکھیں نا, اگر یہ نیب کا فیصلہ آج غلط قرار دیا گیا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیس کنہوں نے بنائے تھے, کون ثبوت لے کے آئے تھے. اگر ثبوت نہیں تھے تو کس بنیاد سے یہ کیس ہوا تھا. لیکن چونکہ خاکی وردی والوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے, وہ جو کچھ کرے وہ ملک توڑ دے, وہ ملک کی تباہی مچا دے, وہ ملک پہ آمرانہ نظام لاتے رہیں, لیکن ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا, بلکہ آرٹیکل 6 لگانے کی جو ضرورت کرے گا اس کا انجام جو ہے ملک بدی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض و جنرل باجوہ کی کرپشن اور بے عزتیوں کی جو داستانیں ہیں زبانی زد عام ہیں, لیکن کسی مجال نہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ہاتھ گاز کے, بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ایک کیس ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے نوٹس ہونے کے باوجود بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ کیس ڈراپ کر دیا گیا. تو یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں سول آدمی کی اور سول اداروں کی کیا حیثیت ہے. یہ ٹھیک ہے محسن رضا خان صاحب, لیکن دیکھیں فیصلے تو عدالتوں سے آئے ہیں. کیس کوئی بھی لے, میں کل کیس لے کے چلا جاتا ہوں, کسی کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور آپ نے کیس لگایا اور سزا سنا دی, تو یہ اتنے کمزور فیصلوں کے اوپر سزائیں ہو جاتی ہیں. کل جب وہ چیلنج ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہوتے اور فیصلے ادھر ہی کالعدم ہو جاتے ہیں, سزائیں کالعدم ہو جاتی ہیں. تو یہ احتساب بھی یہ کیسے اوپر آگے بڑھے گا؟ اور دوسرا یہ خود ہمارے عدالتی نظام کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ جو 134 سمت والے عدالتی نظام کے تو 134 سوال ہے نا. اگر پوری دنیا میں آپ 134 نمبر پہ کھڑے ہیں جی تو ظاہری بات ہے کچھ خرابی ہوں گی. کوئی عدالتی نظام میں کوئی ایسے لوپ ہولز ہوں گے, کوئی ہمارے ٹاپ ججز ہوں گے, اور کوئی اس کے فیصلے جو ہیں باہر سے لے کے آتے ہوں گے, تبھی یہ ملک کی پاکستان کی عدلیہ 134 نمبر پہ ہے. ورنہ یہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا. جو عدلیہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتی ہے تو چاہیے تو یہ کہ ہم دنیا میں نمبر 1 بھی ہماری عدلیہ ہو. بہت شکریہ محسن رضا خان صاحب, اپنے پروگرام میں وقت دیا, اور اس میں کوئی شک نہیں جب ہم عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں, احتساب کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں اتنا جو احتساب ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے. لیکن اب کیا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں, سیاسی مقدمات ایک دوسرے کے خلاف بنائے جاتے ہیں اور ان مقدمات کا حصہ بنتے ہیں, اور بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے اپنے وقتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں تو اس کا نقصان براہ راست خود پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ہی ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکا. یسر رضا گیلانی صاحب کے خلاف خود نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے عدالتوں میں چلے گئے تھے کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے. یہی چیز بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف چلی گئی, اور 2016 میں یہ فیصلہ ہوا, اور میاں صاحب کو بھی اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے. تحریک عدم اعتماد لے کر آئے عمران خان کے خلاف, اور وہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں, یہ اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک ہمارے سیاستدان خود اپنی چیزیں, اپنے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر نہیں کریں گے. سیاسی انتقام اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کر ملک کے مفاد کے فیصلے اور جمہوریت کے حق میں فیصلے کریں گے تو یہ ساری چیزیں ان کی فیور میں جا سکتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے انتخابات کتنے صاف شفاف ہوں گے, اور یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہوگا خود الیکشن کمیشن اور نگراں حکومتوں کے لیے. اور ایک امید کی جا رہی ہے کہ چیزیں اب بہتری کی طرف آئیں گی, سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام بھی آئے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.
ہے.